السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں موجود ہوں طائف میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب مسجد جامع عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہاں پر تقریباً 4 اہم زیارات ہیں جو میں آپ حضرات کو دکھانے والا ہوں۔ امید ہے آپ انہیں دیکھ کر بہت اچھا محسوس کریں گے اور ہمیں بھی اپنے پیارے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہترین مفسر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کا مزار شریف ہے یہاں پر، وہ مدفون ہے، ان کا مقبرہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب یہاں پر ایک لائبریری تعمیر کی گئی ہے جہاں پر مختلف قسم کی احادیث اور تفاسیر کی کتب رکھی ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہاں پر ایک قبرستان ہے جہاں پر تقریباً 10 سے 12 شہداء مدفون ہیں، وہ شہداء جو طائف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں یا دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یہاں شہید ہوئے ہیں، ان کا مقبرہ ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھیں، یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ مبارک ہے، یعنی مرقد مبارک ہے، یہ ان کی مزار ہے۔ ابھی ان کی حفاظت کے واسطے 4 دیواری لگا کر کے محفوظ کی گئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہاں پر موجود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ایک خوبصورت سی مسجد ہے جو پرانے ڈیزائن پر تعمیر کی گئی ہے، جس کے اندر کئی سارے پلرز ہیں جو آپ کو میں ابھی دکھانے والا ہوں۔ آپ دیکھیں، حجاج کا رشتے کے حجاج آتے ہیں، یہاں کی زیارت کرتے ہیں اور یہاں پر حجاج فاتحہ پڑھ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر۔ ہم بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، اللہ جل شانہ سے دعا بھی کریں گے کہ یہاں پر انہوں نے جو دین کی خدمت کری ہے، امت کے لیے دعائیں مانگی ہے، سب کے لیے دعائیں مانگی ہے، اللہ جل شانہ ہمارا بھی ان دعاؤں میں حصہ فرمائے۔ یہ دیکھیں، یہاں سے یہ جو گیٹ دکھ رہا ہے، یہاں سے مصلی للنساء یعنی لیڈیز کے لیے نماز کی جگہ ہے۔ یہاں پر لیڈیز ساری فاتحہ کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کریں گی اور اس کے بعد آگے زیارت کے لیے جائے گی۔ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے حجاج آئے ہوئے ہیں، کافی رش لگا ہوا ہے، اور ایک تاریخی مسجد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن عبداللہ ابن عباس کے نام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ اب مسجد کا اندرونی منظر بھی آپ ابھی دیکھ سکیں گے، کتنی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا پرانے طرز پر، یعنی جس میں پرانے زمانے میں مسجدیں ہوا کرتی تھی۔ ابھی بھی ہمارے گاؤں دیہات کی طرف جہاں لکڑی کے بہت سارے پلرز ہوتے ہیں، تو انہوں نے سیمنٹ کے بہت سارے پلرز، یعنی چند میٹر کے فاصلے پر انہیں پلر لگا دیے جو اس کی خوبصورتی کو نمایاں کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں، حجاج یہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو بھی یہاں کی دیدار نصیب فرمائے، اور آپ سب کو بھی وہ تمام مقدس مقامات جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ سے دعا کروں گا کہ آپ سب کو اللہ جل شانہ وہ دکھائیں۔ یہ کتنی خوبصورتی سے تعمیر کی گیا ہے، یہ ایک خوبصورتی کا شاہکار ہے ایک مسجد۔ یہاں پر چونکہ قرآن کا درس بھی دیا جاتا ہے اور یہاں پر نمازیں بھی ہوتی ہے۔ طائف کے اندر جو مساجد ہیں، ان مساجد میں یہ سب سے بڑی مسجد ہے یہاں کی جو کھلی ہوئی ہے۔ 2 مسجدیں تھی، ایک وہ مسجد جہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود درس دیا کرتے تھے، وہ آگے ہے، وہ ایک اور علاقے میں ہے اسی طائف کے اندر، لیکن یہ مسجد اس نام سے اس لیے منسوب ہے کیونکہ یہاں پر ان کا مرقد مبارک ہے، یعنی یہاں پر وہ مدفون ہے۔ یہاں سے نماز دیا جاتا ہے، یعنی جو محراب ہے وہ اس طرف ہے۔ آگے چونکہ مسجد بہت بڑی ہے اور رش اتنا نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہیں پر محراب بن کر رکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں، خوبصورت رنگ کے کارپیٹ مسجد کے اندر بچھائے گئے ہیں، یعنی سعودی والے ماشاءاللہ مساجد پر بہت زیادہ خیال مساجد کا رکھتے ہیں، اور ان کے یعنی اہتمام ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مساجد کا خیال رکھا جائے، اور اس طریقے سے ان کے قالین، ان کے ایئر کنڈیشن اور یہاں پر حجاج کا بھی بہت سارا خیال رکھا جائے۔ تو 2 زیارتیں ہم نے بھی کر لی، ایک زیارت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی،
یعنی ان کے مزار شریف کی ہم نے زیارت کری، اور دوسرے نمبر پر ہم نے یہاں پر ان کے نام سے منسوب جو مسجد ہے اندرونی مناظر اس مسجد کے دیکھیں۔ آپ بیرونی مناظر دیکھیں، طائف واحد ایک ایسی بستی ہے جہاں خوبصورتی ہی خوبصورتی، آپ کو ہر قسم کے پھل فروٹ، انار، انجیر، انگور، یہیں کے پیداوار آپ کو ملیں گے۔ یہ دیکھیں خوبصورت سے اسٹرابریاں اور مختلف اسٹال لگے ہوئے مسجد کے باہر، جو یہاں کی خوبصورتی کو دوبالا کرتی ہیں اور حجاج کی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے۔ یعنی طائف ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے لیے انبیاء کی دعائیں قبول ہوئی ہے۔ رب انی اسکنتو جو دعا ہے قرآن پاک کے اندر، وہ بھی اسی شہر کے لیے، جو بڑے دو شہر اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ان بڑے شہروں میں ایک شہر مکہ اور ایک شہر جو ہے وہ طائف کا ہی آتا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا دیدار کیا تھا، اور ہم نے مسجد بھی دیکھ لیا۔ اب یہ دیکھیں مکتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے نام سے منسوب ایک مکتبہ ہے، لائبریری ہے، جہاں پر مختلف قسم کی کتب اور اسی طریقے سے تفاسیر احادیث کی وہ رکھی ہے، لیکن چونکہ ابھی وہ دیکھنے نہیں دیتے، بند رہتی ہے لائبریری، اس کی وجہ سے ہم اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ یہاں یہیں کی پیداوار دیکھیں، یہ انار، انگور، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ انہیں چکھ کے دیکھیں گے تو اتنے میٹھے آپ کو لگیں گے کہ اتنے میٹھے آپ کو کہیں اور کے انگور نہیں دکھیں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں باہر اسٹال لگے ہوئے ہیں، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں تو انہوں نے اس جگہ کو آباد کیا ہے، سبحان اللہ، جہاں سے گزرے ہیں۔ تو کاروباری لحاظ سے بھی، فائنانشلی بھی، اور اس طرح کے دینی لحاظ سے بھی، یہ دیکھیں خوبصورت سی کھجور ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کو آباد کیا ہے، یہیں سے بھی گزرے ہیں۔ اب ان کی آبادی دیکھیں، لوگ روزگار کر رہے ہیں، لوگوں کو روزگار کے مواقع ہیں، اور اس طریقے سے حلال رزق بھی یہاں سے کما رہے ہیں۔ اور اسے یعنی کہنے کی بات ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دین اور آخرت کی فکر کی ہے، اور سب کو آخرت اور دین کے بارے میں ہر چیز بتایا ہے، سبحان اللہ، کیا کہیں اس خوبصورت دین کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ وہ جہاں سے گزرے امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ، یہ دیوار کے اندر ہی وہ 10 سے 12 صحابہ مدفون ہے جو یہاں پر شہید ہوئے تھے طائف کے اندر۔ اور طائف والے ایسے لوگ تھے جو شروع میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی، لیکن وہ خود پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ایمان لے آئے، سبحان اللہ۔ یعنی جتنی تکلیف انہوں نے دی ہے، لیکن واحد پھر ان کا ایمان لانا بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ خود ایمان لائے ہیں۔ چونکہ گیٹ بند ہے، میں آپ کو لے جانا چاہتا تھا اندر، صحابہ کی قبریں دکھانا چاہتا تھا، لیکن چونکہ مقبرہ بند ہے اس وجہ سے نہیں دکھا پایا۔ یہ گیٹ ہے ان کا۔ اب جب بھی آئیں طائف تو یہاں کی زیارت ضرور کریں۔ 4 زیارت ہے یہاں پر، آپ کو جس طرح میں نے بتایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب مسجد ہے، ان کے نام سے منسوب لائبریری ہے، اور پھر ان کا مزار شریف ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے بالکل پیچھے بیک سائڈ پہ آتے ہوئے یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر 12 وہ صحابہ جو طائف میں شہید ہوئے، وہ شہداء یہاں پر مدفون ہیں۔ یعنی بہت مبارک سرزمین ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا کرتا ہوں آپ سب کو اللہ جل شانہ یہ دکھائے، جن نے نہیں دیکھا، جن نے دیکھا ہے اللہ ان کو بار بار بلائے۔ ایسی جگہ ہے، اسی لیے قرآن میں مثابۃ للناس کہا ہے، یعنی بار بار لوٹنے کی جگہ۔ یہاں جتنا بندہ آئے وہ کم ہے، جتنا دیکھے وہ کم ہے، سبحان اللہ۔ یہ بسیں بھر کے آ رہی ہیں حجاج کی یہاں کی زیارات کے لیے۔ یہ دیکھیں مختلف سٹال لگے ہوئے، یہاں کے باسی لوگ یہاں پر، یہاں کے شہری باسی لوگ یہاں پر روزگار کرتے ہیں، اور جو باہر سے حجاج آتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، انہیں ہر چیز یہاں سے شہد تک یہاں سے مطلب ہر چیز مل جاتی ہے، شہد، گھی اور پھل فروٹ، اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ وغیرہ، وہ ساری چیزیں یہاں سے حجاج کو بآسانی کے ساتھ اور اچھی ریٹ پر مل جاتی ہے۔ تو حجاج کے لیے بھی آسانی، ان کے لیے بھی آسانی، اور روزگار کے مواقع بھی، اور ساتھ میں اس جگہ کی خوبصورتی بھی۔ اور آپ دیکھیں ہر طرف گرینری اور ایک دم ہریالی ہے، جس طرح ہمارے دیہاتوں کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہاں کے انار، انگور، پھل فروٹ دیکھیں کتنے خوبصورت بڑے بڑے، سبحان اللہ۔ تو یعنی طائف ایک ایسا شہر ہے کہ اب جب بھی حرم شریف عمرے کی ادائیگی کے لیے آئیں یا حج کی ادائیگی کے لیے آئیں تو آپ یہاں آنا بالکل بھی مت بھولیے، ضرور آپ طائف کا چکر لگائیے۔ طائف پہ بہت ساری زیارت اور بھی ہے، جس طرح مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
اس طرح کے مسجد عداس ہیں، مسجد رسول ہے، مسجد کو، مسجد بلال، مسجد علی اور وہ باغات ہیں۔ اس مسجد کو ایک مینار والی مسجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک مینار ہے، آپ نے باہر سے اس کا نظارہ کیا ہوگا۔ تو آپ جب بھی آئے طائف آئے تو آپ یہاں مسجد عبداللہ ابن عباس پر یہ 4 زیارت کرنا بالکل بھی مت بھولیے، اور ہماری ویڈیو کے وساطت سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی جہاں سے بھی، تو آپ ہمیں بھی اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بالکل سامنے جو مکتب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ان کے نام سے منسوب مکتبہ تھا، جو آج کل رش کی وجہ سے یا چونکہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے جس میں لوگ کتب نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رش کی وجہ سے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بند کیا ہوا ہے مکتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ آپ سب کو خود دکھائیں۔